قصیدے کی تعریف و اجزائے ترکیبی۔ لفظ قصیدہ عربی زبان کا لفظ قصد سے بنا ہے، جس کے لغوی معنی ارادہ کرنے کے ہے۔ گویا قصیدے میں شاعر خاص موضوع پر اظہار خیال کرنے کا قصد کرتا ہے، یعنی ارادہ کرتا ہے۔ قصیدے کے دوسرے معنی گارہ مغز کے ہیں، یعنی قصیدہ اپنے موضوعات اور مفاہیم کے اعتبار سے دیگر اصناف شعر کے مقابلے میں وہی نمایاں امتیازی حیثیت رکھتا ہے جو انسانی جسم و اجزاء میں مغز کو حاصل ہوتی ہے۔ فارسی میں قصیدے کو شمع بھی کہتے ہیں۔ ادب میں قصیدہ فارسی سے داخل ہوئے۔ اردو میں سودا، ذوق، غالب جیسے شعراء نے قصیدے کی صنف کو اعلیٰ مقام تک پہنچایا۔ قصیدہ حیت کے اعتبار سے غزل سے ملتا ہے۔ اس میں بحر شروع سے آخر تک ایک ہی ہوتی ہے۔ قصیدہ میں پہلے شعر کے دونوں مصرے اور باقی اشعار کے آخری مصرے ہم قافیہ و ہم ردیف ہوتے ہیں، مگر قصیدے میں ردیف لازمی نہیں ہے۔ اس کا آغاز مطلع سے ہوتا ہے۔ بعض اوقات درمیان میں بھی مطلع لائے جاتے ہیں۔ دو مطلعوں کے قصیدے کو ذو المطلعین اور دو سے زیادہ مطلعوں کے قصیدے کو ذو المطالع کہتے ہیں۔ ایک قصیدے میں اشعار کی تعداد کم سے کم 5 ہے اور زیادہ سے زیادہ کوئی حد مقرر نہیں۔ اردو اور فارسی میں کئی سو اشعار کے قصیدے بھی ملتے ہیں۔ قصیدہ عربی زبان کا لفظ قصد سے نکلا ہے، جس کے معنی ارادہ کرنے کے ہے، اور اس کے یعنی قصیدے کے دوسرے معنی گارہ مغز کے ہے۔ اردو میں قصیدہ فارسی سے آیا ہے۔ سودا، ذوق، مرزا غالب نے قصیدے کی صنف کو اعلیٰ مقام تک پہنچایا۔ اس کی حیت، اس کا اسٹرکچر جو ہوتا ہے وہ کافی اعتبار سے غزل سے ملتا جلتا ہوتا ہے۔ اس میں ایک ہی بحر شروع سے آخر تک ہوا کرتا ہے۔ اس کے پہلے شعر کے 2 مصرے اور باقی اشعار کے آخر میں ہم قافیہ و ہم ردیف ہوتے ہیں، مگر ردیف کا ہونا لازمی نہیں ہے۔ جس طرح کہ غزل کا آغاز مطلع سے ہوتا ہے، اسی طرح قصیدے کا آغاز بھی مطلع سے ہوتا ہے۔ 2 مطلعوں والے قصیدے کو ذو المطلعین کہتے ہیں اور 2 سے زیادہ مطلع والے قصیدے کو ذو المطالع کہتے ہیں۔ قصیدے میں اشعار کی تعداد کم سے کم 5 ہونا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ کوئی حد مقرر نہیں ہے۔ قصیدہ کی اجزائے ترکیبی 4 ہیں۔ ان کے نام بالترتیب تشبیب، غریز، مدح اور دعا یا حسن طلب ہے۔ آئیے اب ان چاروں اجزائے ترکیبی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قصیدے کی اجزائے ترکیبی میں سب سے پہلا جز تشبیب ہے۔ قصیدے کا پہلا جز تمہید ہے، جسے تشبیب کہتے ہیں۔ یہ شباب سے مشتق ہے، جس میں تمہیداً حسن و عشق یا پھر بہاریہ کیفیت یا کوئی اور مضمون باندھا جاتا ہے۔ ابو محمد سحر تشبیب کی تعریف کرتے ہوئے اپنی کتاب اردو میں قصیدہ نگاری میں لکھتے ہیں: تشبیب سے وہ اشعار مراد لیے جاتے ہیں جو قصیدے کی ابتدا میں تمہید کے طور پر لکھے جاتے ہیں۔ عربی شعراء اس میں عموماً عشقیہ اشعار قلم بند کرتے ہیں، اس رعایت سے کہ کوئی تشبیب یا نصیب کے نام سے موسوم کیا گیا
فارسی اور اردو میں تشبیب میں عشقیہ مضامین کی تخصیص نہیں رہی۔ شعر الہند میں عبدالسلام ندوی نے تشبیب کی 4 اقسام کا ذکر کیا ہے: بہاریہ، عشقیہ، حالیہ اور فخریہ۔ ان میں سے ہر ایک اپنے عنوان کے مطابق مضامین کی تفصیلات رکھتی ہے۔ عام طور پر قصیدہ گو شاعروں نے تشبیب پر زیادہ توجہ دی ہے اور مدحیہ اشعار نسبتاً کم کہے ہیں۔ قصیدے کا پہلا جز تمہید ہے، جسے تشبیب کہتے ہیں اور اسے ابو محمد سحر نے نصیب بھی کہا ہے۔ یہ لفظ تشبیب شباب سے مشتق ہے، جس میں تمہیداً حسن و عشق یا پھر بہاریہ کیفیت یا کوئی مضامین باندھا جاتا ہے۔ شعر الہند میں عبدالسلام ندوی نے تشبیب کی 4 اقسام گنائی ہیں: بہاریہ، عشقیہ، حالیہ اور فخریہ۔ ذوق کے قصیدے کی تشبیب دیکھیے۔ گریز۔ قصیدے کا دوسرا جز گریز ہے۔ گریز کو عربی میں توسل یا خروج کہتے ہیں۔ توسل کے معنی میل اور خروج کے معنی برآمدی کے ہے۔ گریز ایک شعر سے بھی کیا جاتا ہے اور اس کے لیے ایک سے زائد اشعار بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ گریز کو تشبیب اور مدح کی درمیانی کڑی مانا گیا ہے۔ گریز کی تعریف ابن رشیق نے اس طرح کی ہے: تشبیب سے مدح یا کسی دوسرے موضوع کی طرف کسی بہترین ہیلے سے نکل جاؤ۔ محمود الہی کی تصنیف اردو میں قصیدہ نگاری کا تنقیدی جائزہ میں محمود الہی لکھتے ہیں: تشبیب کے بعد شاعر کسی قریب سے ممدوح کا ذکر چھیڑتا ہے، اس کو گریز کہتے ہیں۔ بعض اوقات اس کو 2 سرکش بیلوں کو ایک جوئے میں جوتنے سے تعبیر کیا جاتا ہے، جس کا سبب یہ ہے کہ یہ حصہ تشبیب اور مدح کے لیے بے ربط و اجزاء میں ربط پیدا کرتا ہے۔ گریز قصیدے کا دوسرا جز ہے۔ یہ مدح اور تشبیب اور مدح، یعنی قصیدے کا پہلا جز تشبیب اور تیسرا جز مدح کے درمیانی کڑی ہے۔ اس وجہ سے عربی میں توسل کا لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی میل کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ توسل معنی میل ہے۔ یہ 2 جز کے درمیان میں میل کا کام کرتا ہے، ملن کا کام کرتا ہے۔ گریز ایک شعر میں بھی کیا جاتا ہے یا پھر ایک سے زائد اشعار بھی اس کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ گریز کی تعریف کرتے ہوئے محمود الہی نے اردو میں قصیدہ نگاری کا تنقیدی جائزہ میں کہتے ہیں کہ تشبیب کے بعد شاعر کسی تقریب سے ممدوح کا ذکر چھیڑتا ہے، اسے گریز کہتے ہیں۔ بعض اوقات میں یہ 2 شرکس بیلوں کو ہل میں جوتنے سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ گریز کا سب سے بڑا حسن یہ خیال کیا جاتا ہے کہ تشبیب کہتے کہتے شاعر مدح کی طرف اس طرح گھوم جائے جیسے بات میں بات پیدا ہو گئی ہے۔ گریز ایک شعر میں بھی کیا جاتا ہے، جیسا کہ پہلے ذکر کیا جا چکا ہے۔ اس کے لیے ایک سے زائد اشعار بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ گریز کو عربی میں توسل
یا خروج بھی کہتے ہیں۔ ابتدا میں قصائد میں گریز کی جانب کوئی توجہ نہیں کی گئی تھی۔ عباسیہ دور میں اس میں کمال پیدا کرنے کا رجحان ملتا ہے۔ عموماً گریز کے لیے محض ایک آدھ شعر بھی کافی ہوتا ہے، یا پھر شاعر اپنی استعداد، ہنرمندی، قابلیت کے مظاہرے کے لیے 2 اور 3 شعر کہہ کر قصیدے کی تیسری منزل کی طرف رجوع کرتا ہے۔ آئیے اب ذوق کے ایک قصیدے میں کی مثال دیکھیے۔ مدح۔ قصیدے میں گریز کے بعد مدح کی باری آتی ہے، یہی مقصود قصیدہ ہے۔ مدح میں شاعر اپنے ممدوح کی تعریف و توصیف کرتا ہے۔ اس حصے میں شاعر کا طرز تخاطب شاندار، غیر معمولی اور متاثر کن ہوتا ہے۔ کبھی کبھی یہ مبالغہ آرائی کی منزل کو چھو لیتا ہے۔ مدح میں زور تخیل کے کئی پہلو ایک ساتھ نظر آتے ہیں۔ صلہ و ستائش کی تمنا، اپنے ممدوح کے اوصاف کا اظہار، شوکت لفظی کے ساتھ مختلف تشبیہ و استعاروں سے ممدوح کی عظمتوں کا بیان، کبھی کچھ شاعر کے جذبات و احساسات کا ترجمان بن جاتا ہے۔ قصیدے کا یہ حصہ منفرد و غیر معمولی اور قابل قدر ہوتا ہے۔ شخصی قصائد، خصوصاً بادشاہوں، امیر و امراء کے عادت و اطوار، ان کی کرم گشتری، داد و دہش، عظمت و جلالت، ایسی ہی مختلف خصوصیات کا اعداد کا جزو لازم ہوگا۔ عربی اور فارسی کی طرح اردو کے شاعروں میں ذوق اور سودا کے قصائد میں یہ رنگ و آہنگ صاف نظر آتا ہے۔ مثال کے طور پر ذوق کے قصیدے کے اشعار دیکھ لیجیے۔ دعا یا حسن طلب۔ مدح کے بعد شاعر اپنے احوال کا تذکرہ کرتا ہے۔ غرض، شاعر سب سے آخر میں ممدوح کے عزیز و اقراب اور رشتہ داروں کے لیے دعا اور دشمنوں اور مخالف کے واسطے بد دعا کرتا ہے۔ چونکہ قصیدے کے اس حصے میں عرض حال، حسن طلب اور دعا سے متعلق اشعار ہوتے ہیں، اسی پر قصیدے کا اختتام ہوتا ہے۔ اس لیے یہ کسی قدر مختصر اور جامع ہوتا ہے تاکہ ممدوح کے لیے بار خاطر نہ ہو۔ اس کا آخری اور چوتھا جز دعا یا حسن طلب ہے۔ اس میں قصیدہ نگار ممدوح کے لیے دعا کرتا ہے اور ممدوح کے رشتہ داروں اور اقراب کے لیے دعا اور دشمنوں و مخالف کے لیے بد دعا کرتا ہے۔ یہ جز مختصر اور جامع ہوتا ہے۔ آئیے اب چند اشعار ذوق کے قصیدے سے دیکھتے ہیں۔ آئیے اب ذوق کے قصیدے سے چند اشعار مثال کے طور پر دیکھتے ہیں۔